متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب آج سے ایک نیا بیان شروع ہو رہا ہے، غسل کا بیان۔ طہارت کے بیان میں سے غسل کا بیان، جیسا کہ میں نے جب وضو کا بیان شروع ہوا تھا تو کہا تھا کہ مصنف علیہ رحمہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی نیا بیان شروع کرتے ہیں تو اس کی فرضیت یا اس کا ثبوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، قرآن کی آیت سے، اور پھر کچھ حدیثیں اس کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں بیان کرتے ہیں۔ تو وہی اسلوب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ پہلے قرآن کی آیتوں سے حضرت نے غسل کے فرضیت کو ثابت کیا، اور پھر الگ الگ کئی ایک حدیثوں سے آپ نے اس کی فضیلت، اہمیت، فرضیت ثابت کی۔ سماعت کریں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تم جنوب ہو، اللہ نے فرمایا ان کنتم جنوبا، اگر تم جنوب ہو، فَاطَّهِّرُوا، فرمایا خوب پاک ہو جاؤ۔ اب یہاں پر فَاطَّهِّرُوا آیا ہے، تشدید کے ساتھ آیا ہے، جبکہ طہارہ جو عربی گرامیٹک، عربی لینگویج کے اعتبار سے جو طہارہ ہے تو الگ الگ معنوں میں آتا ہے۔ اگر کہا جائے طہارہ وہ پاک ہوا، ہے نا وہ پاک ہوا، لیکن اگر تشدید کے ساتھ کہا جائے تو اس میں مبالغہ کا معنی ہوتا ہے، اس میں تاکید کا معنی ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تشدید کے ساتھ جو اس میں ذکر آیا ہے کہ فَاطَّهِّرُوا، یعنی خوب پاک ہو جاؤ، مطلب کیا؟ غسل کرو، پورا بدن دھو جب جنوب ہو۔ اور پھر دوسری آیت اور دوسری جگہ فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی جب عورتوں کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، تو جب وہ ختم ہو جائے تب وہ جو ہے غسل کر لیں۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ جب وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، تو اس سے بھی غسل کی فرضیت ثابت ہے۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو، یعنی جب آدمی نشہ کرتا ہے تو لڑکھڑانے لگتا ہے، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب نشے کی حالت ہو تو اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں، اور نہ حالت جنابت میں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے نا۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی، نشے کی حالت میں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نماز کو اس وقت بھی قریب نہ جانا، اور پھر یہ کہ جنابت کی حالت میں ہے، جنوبی ہے، اس پر غسل فرض ہے، تب بھی جو ہے نماز کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ غسل نہ کر لے، ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر اجازت بھی دی گئی کہ سفر کی حالت ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت غسل کے بجائے تیمم کر لیا جائے، چونکہ جو ہے ہو سکتا ہے سفر کی حالت ہے، پانی نہ ہو، ہے نا، تو پانی نہ ہو اس کی بات ہے کہ تیمم کر لیا جائے، لیکن پانی دستیاب ہو سفر کی حالت میں تو اس وقت بھی غسل کیا جائے گا پانی سے۔ اب دیکھیے جو ہے تین جگہوں سے، تین آیات کریمہ سے حضرت نے ثابت کر دیا کہ غسل جو ہے فرض ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح بخاری، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
عنہا فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز کا سا وضو کرتے، نماز جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ یعنی 3 مٹھی پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے، یعنی حضور سے بھی غسل کا طریقہ ثابت ہو گیا۔ حدیث نمبر 2 انہی کتابوں میں ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا، حضور کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا، جو دونوں گھٹے ہیں ہاتھوں کو پانی ڈالا، ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر زمین پر مار کر ملا، ہاتھ جو ہے زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارکہ دھوئے۔ یعنی جب غسل کرتا ہے بندہ، آپ کو تو طریقہ معلوم ہوگا کہ پہلے نماز جیسا وضو کیا جاتا ہے، تو جب وضو کرے اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ وضو کرے تو وضو میں کیا ہے، 4 اعضاء فرض ہیں، 4 اعضاء دھونے کے ہیں اور ایک کا مسح ہے، 3 اعضاء دھونے کے اور ایک کا مسح ہے، دونوں ہاتھ ہے، منہ ہے اور سر کا مسح ہے اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو فرمایا کہ 3 کو تو کر لے، یعنی منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، سر کا مسح کر لے، لیکن پیروں کو چھوڑ دے، پیروں کو نہ دھوئے، پیروں کو آخر میں دھوئے۔ حضور کا بھی یہی طریقہ تھا کہ حضور نے جو ہے اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارکہ دھوئے، پہلے غسل فرما لیا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اس زمانے میں ایسے حمام رہتے تھے کہ وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، پانی جمع ہو جاتا تھا، تو پیر دھونے کا مطلب کیا؟ پیر دھو لیا تو پیر تو اسی مائع مستعمل میں رہیں گے نا، جو پانی غسلہ ہے، جو پانی غسل سے گرا ہے اسی میں وہ پیر رہیں گے۔ اسی لیے یہ حکم تھا کہ وہاں سے جب الگ ہو جاؤ اس جگہ سے جہاں پانی جمع ہے، اس سے الگ ہو جاؤ تو پیروں کو دھو لو، لیکن اگر جہاں پانی جمع نہیں ہوتا ہے تو وہاں دھویا جا سکتا ہے۔ یہ فقہاء کرام کے مسائل میں سے بیان آئے گا۔ تو حضور کا یہ طریقہ یہ بھی ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو سنت پر عمل ہو جائے گا کہ پیر آخر میں دھویا جائے وضو کے لیے۔ اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارکہ دھوئے۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے، یعنی حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا حضور کو، تو حضور نے نہیں لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے، یعنی حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے اپنے بدن کو نہیں پوچھا بلکہ ایسے ہی تشریف لے گئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، وضو کرنے کے بعد بھی پوچھا نہ جائے اگر حاجت نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تری لگی ہوئی ہے، جو اعضاء وضو سے جو پانی ٹپکا، پھر جو نمی لگی ہوئی اعضاء پر، یہ کل قیامت کے دن جو ہے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اس کو بھی اگر نمی جو وضو کرنے کے بعد جو رہ جاتی ہے، لیکن اگر پوچھنا بھی ہے تو یہ بھی حکم ہے کہ جو ہے بالکل سکھا نہ دیا جائے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نرم ہاتھوں سے اس کو، اتنا کہ اس قطرے نہ ٹپکے مسجد میں، اتنا اس کو پوچھ لیا جائے، لیکن تھوڑی نمی باقی رہے۔ نمی اگر باقی رہے گی تو کل قیامت کے دن اس نمی کو بھی اس پلڑے میں رکھا جائے گا جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اس وقت آپ نے تولیہ نہ لیا اور پہنچا نہیں، ایسے تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 3 بخاری و مسلم میں بروایت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، تو اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی، یعنی غسل کا طریقہ حضور نے سکھایا۔ پھر فرمایا کہ مشک آلود
ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر، مشک آلود یعنی خوشبودار ٹکڑا جو ہے لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی اس عورت نے کہ کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر، حضور نے اتنا فرمایا اس سے طہارت کر۔ پھر عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا حضور نے سبحان اللہ اس سے طہارت کر۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، 3 مرتبہ حضور نے اتنا کہا کہ طہارت کر۔ اب اس کو طریقہ چاہیے تھا کہ کیسے طہارت کر۔ اب فرماتی ام المومنین کہ میں نے اس سے اپنی طرف کھینچ لیا، جو عورت سوال کر رہی تھی اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ حضور تو یہ نہیں فرمائیں گے نا اس عورت سے، اس لیے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو کھینچ لیا۔ فرمایا کہ حضور کے فرمانے کا مقصد ہے کہ پہلے وہ جو خون تری لگی ہوئی ہے اس خون کو اس مشک آلود کپڑے سے صاف کر لیں، یہ حضور کے فرمانے کا مقصد ہے۔ حدیث نمبر 4، امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتی ہیں میں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندتی ہوں، جو عورتیں بال بناتی ہیں چوٹی لگاتی ہیں اس کے بارے میں ہے کہ چوٹی مضبوط گوندتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈالے، سر پر 3 لپ یعنی 3 مٹھی پر، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہیں کہ 3 جو جھگلے ہیں ہے نا، جو ہے برتن ہے چھوٹا سا، اس کو 3 مرتبہ سر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ 3 لپ جو ہے حضور نے فرمایا کہ اپنے سر پر ڈال لیں، پھر اپنے پورے پانی بہا لیں، اپنے پر پورا پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی۔ یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں، اب یہ چوٹی جو اس کا مسائل تو آگے آئیں گے چوٹی کے بھی، لیکن ابھی سن لیں کہ چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے نہانے کے لیے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ مضبوط بالکل نہ باندھی گئی ہو، کیونکہ جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جو بالوں کی جڑ ہے، جو لٹک رہے ہیں بال وہ جڑ نہیں ہے، جو سر میں ہے وہ جڑ ہے، تو اس جڑ میں جو سر کے بال ہیں اس جڑ میں پانی پہنچانا، عورت ہو یا مرد ہو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اگر عورتوں کیونکہ چوٹی اگر بار بار کھولے گی اور پھر باندھے گی تو اس کو تکلیف ہو جائے گی نا، اس لیے اجازت دی گئی کہ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت ہے جب کہ پانی جڑ تک پہنچ جاتا ہو، اتنی ہلکی باندھی گئی ہو، لیکن وہ سخت باندھی گئی ہو تو کھولنا فرض ہو جائے گا، تو کھولنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت نے بھی قوسین کر کے اس میں حضرت نے بھی خلاصہ فرما دیا کہ جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں تب کھولنے کی اجازت جو ہے، نہ کھولنے کی رخصت ہے، اور اگر اتنی سخت گوندی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے نا، کھولنا فرض ہو جائے گا۔ ایک آخری حدیث سماعت فرما لیں، حدیث نمبر 5، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے، ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ایک بال بھی دھلنے سے نہ رہنے پائے، پورے بدن میں سے ایک بال بھی دھلنے سے نہ رہ جائے گا، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو لو اور جلد کو صاف کرو، یعنی چمڑی کو صاف کرو، اس پر بھی پانی بہا لیا جائے۔ اب یہاں تک 5 حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اور بھی کئی ایک حدیثیں ہیں، تقریباً 21 حدیثیں حضرت نے بیان فرمائی ہے اس میں، لیکن حتی المقدور جتنی ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد مسائل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد۔